میرے عزیز ساتھیوں، اللہ جل شانہ کا ہم سب پر خصوصی فضل ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اپنی یاد کے لیے ایک جگہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم ساتھیوں، اللہ کی یاد یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جو زبان سے اللہ کو یاد کرے، جو دل سے اللہ کو یاد کرے، یہ ایک عظیم نعمت ہے۔ اس نعمت پر ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے۔ اللہ جل شانہ کی یاد میں جو مزہ ہے، جو سکون ہے، جو اطمینان ہے، قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا مفہوم اس طرح سے کہ دلوں کو اطمینان میرے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ یعنی انسان کا دل جب اطمینان پر آتا ہے تو یہ اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ ہم جب اللہ کے ذکر کو کریں گے ہمارا دل اطمینان پر آ جائے گا، یہ دل ہمارا مطمئن ہو جائے گا۔ انسان جب اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے تو پھر یہ حالات سے گھبراتا نہیں، حالات سے ڈرتا نہیں، حالات سے متاثر نہیں ہوتا۔ حالات جتنے بھی ہو، اس کی نگاہ اللہ جل شانہ کی ذاتی عالی پر ہوتی ہے، اللہ کی منشا پر ہوتی ہے، اللہ کی چاہت پر ہوتی ہے، اللہ کے ارادے پر ہوتی ہے۔ جس کا دل اطمینان والا بن جاتا ہے تو پھر یہ حالات کے سامنے پریشان نہیں ہوتا۔ حالات انسان پر آتے ہیں، جب تک زندگی ہے انسان پر مختلف حالات آتے ہیں جاتے ہیں۔ انسان پر صحت بھی ہے، بیماری بھی ہے، غمی بھی ہے، خوشی بھی ہے، مال بھی ہے، مال کا استعمال ہو جانا، مال کا خرچ ہو جانا، یہ بھی ہے۔ کبھی گھر میں پریشانی آ گئی، کبھی رشتہ داروں میں پریشانی آ گئی۔ میرے محترم ساتھیوں، اس حالات کا خالق بھی اللہ ہے۔ جیسے پوری کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، انسان کو، جنات کو، تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اسی طریقے سے حالات کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ دنیا کا نظام یہ اپنی چاہت سے نہیں چلتا، خود بخود نہیں چلتا، اللہ کے چاہنے سے چلتا ہے، اللہ کے ارادے سے چلتا ہے۔ جس طرح اللہ جل شانہ ارادہ فرماتے ہیں وہ چیز وجود اختیار کر جاتی ہے۔ مثال، اللہ جل شانہ نے ارادہ فرمایا کہ اس علاقے کو تباہ کرنا ہے تو پھر وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے، حالات وجود میں آ جاتے ہیں۔ حالات کا مالک بھی اللہ ہے، جیسے صحت کا مالک اللہ، بیماری کا مالک اللہ، انسان کو پیدا کرنے کا مالک اللہ، موت دینے کا مالک اللہ، اسی طریقے سے حالات کا مالک بھی اللہ۔ انسان کے اوپر، امت کے اوپر جو حالات آتے ہیں اس کے اعمال کے نتیجے کے مطابق آتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج میں اللہ جل شانہ سے ملاقات کرنے گئے، دیکھا کہ کچھ چیزیں اوپر آسمان کی طرف جا رہی ہیں، کچھ چیزیں آسمان سے نیچے کی طرف آ رہی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ جو کچھ چیزیں اوپر کی طرف جا رہی ہے، کچھ نیچے کی طرف آ رہی ہے، کیا چیزیں ہیں؟ یہ کیا ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیزیں اوپر کی طرف جا رہی ہیں یہ آپ کے امت کے اعمال ہیں، اور جو چیزیں آسمان سے نیچے کی طرف آ رہی ہیں یہ آپ کے امت کے اعمال کے مطابق اللہ کے فیصلے آ رہے ہیں۔ میرے محترم ساتھیوں، جس طریقے سے ہم اعمال اختیار کریں گے اس طریقے سے اللہ ہم پر فیصلے کرے گا۔ اب اعمال کیا ہے کہ ہر حال میں ہم اللہ کا شکر ادا کریں، ہر حال میں ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے۔ ایک انسان کو اللہ نے صحت دی ہے تو یہ اس کوشش میں لگا رہے کہ اس صحت والی زندگی میں اللہ جل شانہ کو راضی کرے، اللہ جل شانہ کو راضی کرنے میں لگ جائے۔ ایک انسان بیمار ہے، بیماری میں بھی اللہ جل شانہ کو راضی کرے، اللہ کی حمد و ثنا کرے، اللہ کی عبادات کرے۔ نماز بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھے، اللہ کا ذکر ادا کرے، دعاؤں کا اہتمام کرے۔ ایک انسان خوشی کے موقع پر ہے، یعنی خوشحالی ہے اس کی زندگی میں،
اب وہ اس خوشحالی والی زندگی میں بھی اللہ کو راضی کر سکتا ہے کہ اے اللہ یہ جو مجھے خوشحالی دی ہے یہ آپ نے دی ہے. اب وہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں لگ جائیں، اللہ اس سے راضی ہو جائیں گے. ایک شخص سے وہ پریشانی میں ہے، وہ پریشانی میں بھی اللہ کو راضی کر سکتا ہے. یا اللہ یہ پریشانی جو آئی ہے یا اللہ یہ میرے اعمال کا نتیجہ ہے، یا اللہ میرے گناہوں کا نتیجہ ہے، بس وہ توبے میں لگ جائیں، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں لگ جائیں، اس پریشانی میں بھی اللہ کو وہ راضی کر سکتا ہے. بس ہم تو اللہ جل شانہ کی ذاتی عالی کو راضی کرنے کے چکر میں ہو، 24 گھنٹے ہماری یہی فکر ہو کہ ہم اللہ جل شانہ کی ذاتی عالی کو راضی کریں، اللہ جل شانہ ہم سے راضی رہیں، اللہ ہم سے ناراض نہ ہو. کیونکہ جو مالک ناراض ہو جائے، اور ناراض کرنے کا تو حق بھی نہیں ہے نا، کہ اس کریم ذات نے ہمیں پیدا کیا ایک ناپاک نطفے سے، اس اللہ نے ہمارا چہرہ کیسے خوبصورت بنایا، کیسے خوبصورت ہمارا جسم بنایا، ہمارے جسم کے اعضاء بنے، تو کیا اس رب کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کو ناراض کیا جائے؟ بلکہ اس کریم رب کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کو راضی کیا جائے، اس اللہ جل شانہ کی عبادت کی جائے، اسی کی عبادت کی جائے، اسی سے مانگا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، نہ صفات میں نہ اس کی ذات میں. وہ تن و تنہا ہے، اللہ جل شانہ کو راضی کرنے میں ہم لگے رہے. جب ہم اللہ جل شانہ کی ذاتی یاری کو راضی کرنے میں لگیں گے اور پوری امت لگے گی، تمام لوگ لگیں گے، تو پھر اللہ جل شانہ کی طرف سے ویسے ہی فیصلے آئیں گے. آج بدامنی زیادہ ہے، پوری دنیا بدامنی کا شکار ہے، حالات کی خرابی. ہم حالات کے رونے کو روتے ہیں لیکن اپنے اعمال کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ ہمارے اعمال کس قسم کے ہیں. خدا کی قسم سے اگر ہم گناہوں سے بچے ہیں، اللہ نے ہمیں موقع نہیں دیا، ورنہ انسان کمزور ہے. آج ہم جو اس ذکر کی مجلس میں بیٹھے ہیں، اللہ نے ہمیں موقع نہیں دیا، موقع ہمیں نہیں ملا، جس کی وجہ سے ہم بچے ہوئے. اگر ہمیں بھی موقع ملے تو نعوذ باللہ ہم بھی جو نا اللہ کو ناراض کریں گے. انسان ہے کیا چیز؟ انسان کی اوقات کیا ہے؟ انسان تو گناہوں کا پتلا ہے، لیکن اس رب کریم نے کتنی آسانی والا معاملہ فرمایا کہ تو کتنے گناہ کرتا ہے کر لے، بس مجھ سے اخلاص سے توبہ کر، میں تمام گناہوں کو معاف کر دوں. یعنی اللہ جل شانہ کی ذاتی عالی کو راضی کرنا انتہائی آسان کام ہے، کوئی مشکل نہیں. والدین ناراض ہو جائے اس کو راضی کرنا مشکل ہے، دوست ناراض ہو جائے اس کو راضی کرنا مشکل ہے، جرگے کرنے پڑتے ہیں، اس کی منتیں کرنی پڑتی ہیں. لیکن اللہ جل شانہ کی ذاتی عالی ناراض ہو جائے، بس اس کے سامنے آنسو بہا لے، سچے دل سے توبہ کر لے. اگر ایک شخص آنسو نہیں بناتا، اپنا چہرہ ندامت والا بنا دیتے، اللہ پھر بھی اس کو معاف کر دیتا ہے جب سچے دل سے وہ توبہ کرتا ہے. یار اللہ تو جھوٹی توبہ کو بھی معاف کر دیتا ہے. ہم توبہ کرنے والے بنے تو صحیح، ہم اس فکر میں لگے تو صحیح کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے. ہم تو والدین کو راضی کرنے کی کوشش میں ہیں، بیوی بچوں کو راضی کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں، لیکن ایک اللہ سے ہم غفلت میں ہیں، اس کی ذات عالی کو راضی کرنے کی کوشش میں نہیں لگتے. جب اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، اللہ ہمارے معاملات آسان کر دے گا، اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے گا، آخرت بھی بنا دے گا. اللہ ہماری دنیا کو بھی خوشحالی کا سبب بنا دے گا، ہماری اس دنیا میں بھی اللہ ہمیں خوشحال رکھے گا. مال کے ہوتے ہوئے، مال کے نہ ہوتے ہوئے، ہر حال میں اللہ ہمیں خوش رکھے گا، مطمئن رکھے گا. اور آخرت میں تو کامیابی 100% یقینی ہے. میرے محترم ساتھیوں، ہم اللہ جل شانہ کی ذاتی عالی کو راضی کرنے میں لگے رہے. حالات کے اعتبار سے ہم دعاؤں کا اہتمام کرتے رہے، مسنون اعمال، مسنون دعاؤں کا اہتمام کرتے رہے، اللہ حفاظت فرماتے رہے. ہم نے مسنون اعمال کو چھوڑ دیا، مسنون اعمال کے ساتھ اللہ جل شانہ کی مدد ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو اعمال بتائے، گھر میں داخل ہونے کی دعا سکھلائی، گھر سے باہر نکلنے کی دعا سکھلائی، باتھ روم جانے کی دعا سکھلائی، باتھ روم سے نکلنے کی، مسجد میں جانے کی دعا، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا، اسی طریقے سے سفر کی دعا، لباس کو پہننے کی دعا، لباس کو اتارنے کی دعا، آئینے کے سامنے کھڑا ہونے کی دعا،
میرے محترم ساتھیوں، اگر ہم دعاؤں کا اہتمام کریں ہماری کم سے کم آدھی مصیبتیں ختم ہو جائیں۔ ہم نے دعاؤں کا اہتمام کرنا چھوڑ دیا۔ اس دعاؤں کی برکت سے، اس ذکر کی برکت سے اللہ کی مدد متوجہ ہوتی ہے۔ دیکھو تقدیر کا مالک اللہ ہے۔ آپ کی تقدیر میں اللہ نے ایک نقصان لکھا ہے، یعنی آپ کے گھر کے اندر ایک آگ لگنی ہے یا کسی بھی صورت میں ایک نقصان آپ کی تقدیر میں لکھا ہے۔ دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے، صدقہ کرنے سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ صدقہ بڑی بڑی بلاؤں کو کھا جاتا ہے، بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، اور ایسے بلاؤں کو کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو ختم کر جاتی ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، دعاؤں کے ذریعے سے، ذکر اذکار کے ذریعے سے بھی اللہ جو ہے تقدیروں کو ٹال دیتا ہے۔ ہماری تقدیر میں اللہ نے گھر کے نقصان کو لکھا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے کوئی صدقہ کیا، کوئی دعا کی، دیکھو اس کی برکت سے مصیبت ٹل گئی۔ ہم گھر سے باہر نکلنے لگے، حفاظت کی دعا پڑھ دی گھر کی، اللہ نے گھر کی حفاظت کر دی۔ باقی اللہ کی مرضی ہے کہ جو تقدیر میں لکھا ہے اس کو ٹال دے، ذریعہ دعا کو بنا دے، ذکر کو بنا دے، صلاۃ حاجات کو بنا دے، نفل کو بنا دے، صدقے کو بنا دے۔ میرے محترم ساتھیوں، ہم نے دعاؤں کو چھوڑ دیا، دعاؤں کے مانگنے کو چھوڑ دیا، اللہ سے مدد حاصل کرنے کو چھوڑ دیا۔ ہم پر جب حالات پریشانی آتی ہے سب سے پہلی نگاہ ہماری مال پر جاتی ہے، ہمارے پاس مال ہے کہ نہیں ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، ہماری نگاہ اللہ کی طرف جائے۔ کس کی طرف جائے؟ اللہ کی طرف۔ ذکر کرنے کا یہی مقصد ہے خانقاہوں میں اجتماعی ذکر کا، کہ ہم ذکر اللہ کا کریں، اللہ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر آ جائے۔ اللہ کی محبت جب آ جائے گی تو اللہ سے 24 گھنٹے دعائیں مانگنا، اس کے سامنے عبادات میں کھڑے ہونا، اس کے لیے نیک صالح اعمال کرنا، یعنی ہم ہر وقت اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائیں گے۔ یہی ذکر کا مقصد ہے کہ ہمارا دل صاف ہو جائے۔ اب انشاءاللہ ذکر کریں گے، تمام ساتھی 10 مرتبہ